جڑے موضوع تے گل کرن دا دین ہے
وہ ہے حضور نبی رحمت شفیع امت شفیع معاشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا شہر مدینہ۔ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف کی عظمت اور فضیلت سے کچھ گلاں ہون گیا۔ میرے اور تواڈے کریم آقا حضور نبی رحمت شفیع امت شفیع معاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ کائنات کے اندر حضور دا ثانی ہوئی۔ بے شک کائنات کے اندر حضور دا ثانی ہوئی۔ بڑے بڑے عظیم الشان عزت عظمت مقام و مرتبے والے اللہ کے نبی آئے ہیں، بے شک۔ لیکن جو مقام اللہ نے ساڈے نبی علیہ السلام کو عطا کیتا ہے کسی اور نبی نے نہیں عطا کیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ محبوب علیہ السلام امام الانبیاء نے، سبحان اللہ، سید الانبیاء نے، سبحان اللہ، افضل الانبیاء نے، سبحان اللہ، افضل الرسل نے، سبحان اللہ، سارے نبیاں تے رسولاں دے سردار ساڈے محبوب علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ تے محبوب علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جیڑی امت دیتی وہ ساریاں امتاں تو افضل۔ سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام نو اللہ نے جیڑا کلام دیتا وہ سارے کلامات تو افضل۔ سبحان اللہ۔ حضور نو اللہ نے جیڑا شہر عطا فرمایا وہ سارے شہراں تو افضل۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے بڑے بڑے شہر میں لیکن جو فضیلت مدینہ شریف دیئے کسی اور شہر دی نہیں، سبحان اللہ، جو عظمت مدینہ شریف دیئے کسی اور شہر دی نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کی یہ وجہ ہے کہ مدینہ شریف نو نسبت ہے حضور دی ذات دے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس امت کی افضلیت دی وجہ کی ہے اس امت نو نسبت ہے حضور دی ذات دے نال۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کلام الہی ہے اور جتنے بھی اللہ نے کلام نے پاک کتاباں نے ساریاں کتاباں جو افضل قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ، افضلیت کی وجہ کی ہے کہ قرآن کی نسبت حضور دی ذات دے نال۔ سبحان اللہ۔ تے جس بھی چیز دی نسبت کائنات جو حضور دی ذات نال ہو جاوے وہ چاہے انسان ہوئے چاہے چرند ہوئے چاہے پرند ہوئے چاہے جانور ہوئے اللہ اکبر، چاہے شجر ہوئے چاہے اجر ہوئے، جتنی نسبت حضور دی ذات دے نال ہوتی ہے خدا دی قسم کائنات جو سب تو اعلیٰ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تے مدینہ شریف حضور دا او پاک شہر ہے کہ جن دی عظمت صرف میں ہی نہیں یا دیگر علماء مفسرین مفکرین ہی نہیں، حضور دا سونا مدینہ او ہے جن دی عظمت رب دے قرآن نے بھی بیان کی ہے تے میرے مصطفیٰ نے بھی بیان کیا۔ سبحان اللہ، کچھ ہی بولو ذرا سبحان اللہ، آؤ ذرا رب دا قرآن۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا اللہ رب فرماندا ہے محبوب میں اس شہر دی قسم ہے جس شہر دے اندر تو تشریف۔ سبحان اللہ، جس شہر دے اندر
تو تشریف فرما ہے، جس شہر کے اندر حضور تشریف فرما ہے۔ اچھا ہم دیکھو ساری زمین میرے خدا کی، بے شک جی، خدا خالق ہے نا، بے شک مالک بھی ہے۔ مالک جی، زمیناں نو پیدا کرن والا اللہ، اللہ آسماناں نو پیدا کرن والا اللہ، لیکن اللہ نے قسم اس جگہ دی کھادی ہے جس جگہ تے مصطفیٰ دے قدم لگے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ قسم مٹی دی نہیں، نہیں قسم زمین دی نہیں، قسم اس شے دی ہے کہ اس مٹی دی، اس زمین دی نسبت جو ہے میرے محبوب کے قدماں نال ہو گئی ہے۔ اے زمین اے مٹی ان کوئی عام نہیں رہی، یہ خاص ہو گئی، سبحان اللہ، یہ خاص ہو گئی۔ کیوں؟ حضور دے قدماں تھلے آ گئی۔ سبحان اللہ، تو یارو اے بھی محبوب علیہ السلام دی ذات اقدس کے نال جس چیز دی بھی نسبت ہو گئی، کائنات جو وہ افضل تے اعلی، سبحان اللہ، اللہ تے میرے محبوب علیہ السلام مکے چوں، سرکار مدینے چوں، حضور طائف کی وادیاں چوں، حضور بدر دے میدان چوں، سرکار احد پہاڑ تے جلوہ کر، سرکار خندق چوں، سرکار جتھے بھی ہو، جتھے جتھے حضور دے قدم لگے نے رب اونا جگہ دیا قسماں چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، تے میرے نبی علیہ السلام سرکار نے جو مکے دے وچوں ہجرت کر کے حضور مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے ہیں، تے سرکار دے قلب اندر تے بڑی تکلیف پہنچی، دکھ ہویا کہ اللہ تعالیٰ دا اتنا عظیم مقدس بابرکت شہر جسے بیت اللہ اللہ کا گھر موجود ہے، خانہ کعبہ موجود ہے، چھوڑنا پیا۔ کہ کتابہ کے اندر ملتا ہے کہ محبوب علیہ السلام جب سرکار ہجرت کر کے نکلے نا، کہ سرکار مڑ مڑ کے کعبے لے دیکھتے ہیں، شہر مکے لے دیکھتے ہیں، کہ محبوب علیہ السلام نے ہاتھ چکے تے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی۔ سبحان اللہ، اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ کملی والے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا دعا کی یا اللہ، اے شہر مکہ نو حرم حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا۔ سبحان اللہ، تیرے شہر مکہ نو حرمت والا، عزت والا، عظمت والا شہر کی نے بنایا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم خلیل، یا اللہ تو مکے دے اندر بڑی برکت نازل فرمائی، میں دعا کردہ سونیا ربا تو جس جگہ دا میں نو حکم فرمایا ہے، سبحان اللہ، محبوبہ اس جگہ تے ہجرت کر جاؤ۔ سبحان اللہ، یا اللہ اس شہر کے اندر دگنی برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ، مکے نالوں بھی دگنی برکت، میرے نبی نے دعا منگی، مکے نالوں دگنی برکت عطا فرما۔ یا اللہ مکے نو حرم جڑا ہے ایک ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، مدینے نو حرم محمد رسول اللہ بنایا، مدینے نو حرم سبحان اللہ، رسول اللہ بنایا۔ اگر وہ عظمت والا ہے تو پھر یہ بھی عظمت والا ہے، وہ بھی عظمت بنی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی وجہ بے تو، شک، لیکن مدینے نو عظمت ملی ہے محمد رسول اللہ کی وجہ تو۔ سبحان اللہ، اللہ واہ، یارو شہر مکہ سبحان اللہ، ایک ہی ہے، سبحان اللہ، بیت اللہ اللہ کا کار ہے، کہ اے بھی اللہ کا کار ہے، بے شک، بولو ہاں جی، اے بھی اللہ دا کار ہے، اللہ کا کار ہے، وہ بھی اللہ دا کار ہے، وہ بھی اللہ کا کار ہے۔ اوچھے نماز پڑھئے تے اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازاں دا ثواب دے۔ سبحان اللہ، ایک نماز پڑھئے تے کنیاں نمازاں دا ثواب؟ واہ، 1,00,000 نمازاں دا ثواب لبدا اوچھے نماز پڑھئے۔ سبحان اللہ،
اللہ اکبر. یارو پتھراں نو پیدا کرن والا اللہ. اللہ. تے او بیت اللہ جڑا ہے اللہ تعالیٰ دا گھر پتھراں دے نال بنیا ہویا. مقام ابراہیم لے لو, اوتھے نفل پڑھیے, پڑھن دا حکم ہے کہ اوتھے بھی پتھر نے, اوتھے پتھر نو سجدہ کریے, پتھر والے منہ کریے. تے یارو اے توحید ہے, لیکن ایتھے پاکستان پتھر تے سجدہ کریے, پتھر والے سجدہ کریے تے ایتھے شرک دا فتویٰ لگے گا. اللہ اکبر. اوتھے شرک کیوں نہیں؟ کیونکہ اس پتھر دی نسبت کسی عام دے نال نہیں, یہ پتھر دی نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی ذات اقدس دے نال ہے. اچھا, صفا مروہ دی صحیح جڑی اللہ اکبر. اللہ. دوڑنا حج دا ایک رکن ہے, صحیح نہیں کران گے تے حج نہیں ہوئے گا. طواف کرنا حج دا رکن ہے, نہیں کران گے طواف نہیں ہوئے گا. شیطان نو کنکریاں مارنا حج دا رکن ہے. اللہ اکبر. یارو اے سب یاد ہے اللہ دے پیارے بندیاں دی. صفا مروہ دی صحیح نشانی ہے, یاد ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. شیطان کنکریاں مارنا یاد ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی. طواف کرنا نبیان کی سنت, میرے آقا کی سنت ہے. اللہ اکبر. یارو اوتھے بھی پتھر, ایتھے بھی پتھر, لیکن اس پتھر کی نسبت اللہ نے نبیان دے نالے وہ افضل تے آلہ ہے. کہ ایسے کرے مدینے کی نسبت میرے محبوب علیہ السلام کی ذات دے نالے تے مدینہ شریف خدا دی قسم عاشق فرما دے مکے تو بھی افضل کی آلہ ہے. مدینہ بولو ذرا, میں اپنی گل نہیں کر رہا, اے بڑے بڑے بزرگاں نے گل لکھی ہے. قاضی ایاز مالکی نے لکھی ہے شفا شریف, وفاء الوفا والیاں نے لکھی ہے, اور بڑے بڑے بزرگ گل کر گئے ہیں کہ محبوب علیہ السلام سرکار کا جتھے روزہ ہے نا حضور جلوہ فرمانے, سرکار تشریف فرمانے, بزرگ لکھ دینے کہ اینا حصہ رب دے عرش تو بھی آ رہا ہے. اچھی آپ کو سبحان اللہ, اور اچھی آپ کو گل میں کہتی تھی سبحان اللہ ہی کہتے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں اینا حصہ زمین دا رب دے, بولو ذرا, رب دے عرش تو نہیں آلہ ہے. کیوں؟ کوئی ایتھے او تشریف فرمائے جنہیں آکے کائنات کے رب دی توحید دا درس دیتا ہے, جنہیں آکے کائنات کے رب دا تعارف کروایا ہے. اللہ اکبر. یارو کعبے دی عظمت ایک پاسے ہے, کعبے دی عظمت نو لکھاں سلام, لیکن جو عظمت مدینے نو ملی ہے وہ کعبے نو ملی. بزرگ لکھ دے نہیں اے الحمدللہ کے شاید وہ تعمیرین جنہوں نے عمرہ کی تو بھی بیٹھے مزاب رحمت. کعبے دے اندر ایک پرنالہ ہے جس نو مزاب رحمت کیا جاتا ہے کہ اس مزاب رحمت دا جڑا رخ ہے وہ حضور دے روزے اللہ ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. کدھر ہے؟ حضور دے روزے والے. علماء لکھتے ہیں ان کا رخ کیوں ادھر ہے؟ کعبے دے اندر ہے جلال الہی. جلال جڈا بڑا اپنا گار ہوتا ہے نا, انہی ہوتے زیادہ تکلیف ہوتی. آہستہ 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 جیوے جیوے گناہ کم ہوندے نے انہوں سکون ہونا شروع, سکون ہونا شروع ہے. یہ جلال الہی دا اثر ہے. تے جلال الہی دا اثر مکے دے لوگاں تے بھی ہے. مکے دے لوگ سخت نے, جھگڑالو نے اور شدت پسند نے, لیکن ادھر جمال مصطفیٰ کا اثر ہے. مدینے دے لوگ بڑے رحمت ہیں, محبت والے نے, پیار
بلکہ جاجی کرام آگے دس دینے کہ مدینہ شریف تے ایک کفیت لوگاں دی کہ اوتھوں دے لوگ اگر کوئی حاجی روڈ کراس کر رہا ہے گڈی آ رہی ہے تے مدینے دا باسی ہے گا کہ وہ گڈی روک لے گا کہے گا حاجی یلا حاجی یلا حاجی گزر گا گڈی روک لے گا اور بڑے مہمان نواز کیوں ادھر جمال مصطفیٰ ہے سبحان اللہ ادھر جلال الہی تے مداد رحمت دی وجہ کی مداد رحمت کا رخ میرے مصطفیٰ دے روزے بلے کیوں ہے کہ اے بندے تو ایتھے جلال الہی دے اندر خدا دے گھر دے اندر آیا تیرے گناہ دھل گئے ہیں گناہ ختم ہو گئے ہیں ہن اگر رب دی رحمت جانا ہے تے پھر مصطفیٰ دے روزے لے نظر کر دے مصطفیٰ دے روزے بندے روزے نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے حج کی تھی اور حج تو بعد میری قبر انور تے حاضری نہ دیتی سرکار فرماتے نے تحقیق انہیں میرے نال جفا کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ وفا نہیں کی تھی اللہ اکبر حج تو بعد عمرے تو بعد حضور دے در دی حاضری ضروری ہے سبحان اللہ بلکہ عاشق فرماتے نے کہ سانو تا حج بھی عمرہ بھی حضور دے تو خیر بے شک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت برانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا الشاہی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ آپ کی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی سبحان اللہ ان کے طفیل حج کی حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے سبحان اللہ اصل خدا دا مقصد بھی ہے کہ میرے سونے دے در تے حاضری دے سبحان اللہ میرے محبوب دے در تے حاضری دیو اللہ اکبر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت دوسرے مقام پہ وجد دے اندر آئے آپ نے قلم اٹھایا حاجیاں آپ نے مخاطب کیتا مخاطب کر کے آپ نے فرمایا حاجی ہو کعبے کا کعبہ بھی دیکھو کعبے کا کعبہ اور خدا دی قسم ہے کعبے نو قبلہ میرے مصطفیٰ نے بنایا کعبے نو قبلہ میرے مصطفیٰ نے بنا کو ملیا نے اگر حضور کائنات دے اندر تشریف نہ لے آتے تے کعبہ کعبہ ہی نہ اللہ اکبر اللہ اکبر حاجیو حضور دے مدینے آؤ کیچھے آؤ مدینے آؤ ایک جنت یارو خدا دیئے سبحان اللہ خدا نے بنائی خدا نے جنت کیچھے بنائی 7 آسمانہ کے اوپر بے شک جنت کیچھے 7 آسمانہ دے اوپر بولو ذرا کیچھے 7 آسمانہ دے اوپر 7 آسمانہ تو اوپر لیکن ایک جنت وہ ہے جڑی میرے مصطفیٰ نے بنائی حدیث نہیں پہ میں پڑھا نا حدیث عبارت بھی پڑھا ایک جنت خدا دی ایک جنت مصطفیٰ دی
خدا دی جنت سبا آسماناں تو اوپر کدو لبے گی مرن تو بعد مرن تو بعد کدو مرن تو بعد وہ بھی کنہاں نوں لبے گی ایمان والیاں نوں تے صالح لوگاں بے شک گناہگاراں نوں نہیں نہیں گناہگاراں نوں کلے بھی پینے اللہ اکبر اللہ ہاں اکبر جی لیکن ایک جنت میرے مصطفیٰ دی آسمانہ تو اوپر نہیں رب دی زمین دی سبحان اللہ اچھی بول رہا ہے سبحان اللہ بہت اچھی بول رہا ہے سبحان اللہ ہے مصطفیٰ دی جنت کچھے رب دی زمین تے زمین تے اے مرن تو بعد نہیں نہیں زندگی جو ہی مصطفیٰ دی جنت لب دی انشاءاللہ تے صرف نیکو کاراں نوں نہیں مصطفیٰ دی جنت رب گناہگاراں نوں دیندا ہے میرے تے تہاڈے ایمان دا حضور امام الانبیاء مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اونچی بولو ذرا سبحان اللہ حضور اسلام نے فرمایا میرے منبر کو میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ حضور نے فرمایا درمیان کا جتنا بھی حصہ ہے یہ سارا ریاض الجنہ ہے یہ سارا ریاض الجنہ ہے کہ پوچھو معتبرین کرو پوچھو جاجے کرام کرو خدا دی قسم ہے جدو ریاض الجنت جاندے نے اوتھے نفل پڑھدے نے تے کہندے نے دنیا دیاں ساریاں لذتاں بھول جانے ہیں ایویں لگدا ہے کہ جویں حقیقی خدا دی جنت جاندے ہیں ایویں ہے یا نہیں ہے ایویں دنیا دے سارے نظارے بھول جاتا ہے اللہ اکبر کیوں ایک او جنت ہے جیڑی جنت میرے مصطفیٰ نے بنائی جیڑی جنت میرے مصطفیٰ نے بنائی مصطفیٰ نے بنائی میرے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ مکے دے اندر تو بڑی برکت نازل فرمائی لیکن اس شہر دے اندر جتھے میں جا رہا یسرب دی سرزمین مدینہ المنورہ میرے نبی نے فرمایا اے اللہ اس زمین تے دگنی برکت عطا فرمائی یارو حجاج اکرام کلو کچھ لو مستعمرین کلو کچھ لو نبی پاک دی دعا دا اثر مدینہ شریف دے اندر دنیا دا ہر پھل موجود ہوئے گا اعلیٰ کو اعلیٰ پھل ملے گا دنیا دی ہر چیز دعاؤں نبی پاک دے مدینہ شہر سے اندر مل جائے گی پھل اعلیٰ کو اعلیٰ دنیا دی ہر چیز اعلیٰ کو اعلیٰ ملے گی کیوں اے میرے مصطفیٰ دی دعا دا اثر میرے مصطفیٰ دی دعا دا اثر سرکار دی دعا دا نتیجہ ہے اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سن لو مدینہ شریف دی زمین او زمین غبار المدینہ تی شفا اللہ نے مدینے دی مٹی دی اندر بھی شفا رکھی ہے اللہ نے مدینے دی مٹی دی اندر بھی شفا رکھی ہے اگر مکے دے اندر آب زمزم دا او پانی کے جس کی نسبت حضرت اسماعیل نبی اللہ علیہ السلام کی دادت دستنال آپ نے ایڈی ماری اللہ نے آب زمزم دا چشمہ جاری کر چھڑیا نبی علیہ السلام نے فرمایا آب زمزم دا پانی پیو ہر بیماری دا علاج ہے ہر بیماری دا علاج ہے جس نیت جس مقصد لی پیو گے اللہ تواڈی مقصد پورا کرے گا لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ مدینے کی مٹی دے اندر بھی میرے رب نے شفا رکھی ہے مدینے دی مٹی دے اندر بھی میرے رب نے شفا بولو ذرا مدینے دی مٹی دے اندر بھی میرے رب نے شفا رکھی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینے دی مٹی جزام والے لئے بھی شفا برس والے لئے بھی شفا کوڑ والے لئے بھی شفا اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حجاج کرام آلے بھی کہ جڑے حضور دے عاشق نا ان تک خیر انہوں نے پابندی لا چھڑی لیکن تھوڑا جب پیچھے جاؤ تو وہ تو نبی پاک دے عاشق خاک شفا لے کے آئے مدینے دی مٹی
انہوں کیا جاندہ سی خاک شفا کی کیا جاندہ سی خاک شفا یعنی شفا والی مٹی اور ایتھے لے آگے جنہیں بھی مریض نو کھلاندے سی یا پانی دے اندر گھول کے پلاندے سی اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا دے یہ آج بھی اثر مدینے دی مٹی خدا دی قسم ہے لیکن یقین پختہ ہوئے ایمان بندے دا قابل ہوئے مدینے دی مٹی دے وچ رب نے بڑیاں شفاواں رکھیاں میرے نبی علیہ السلام دی ایک صحابی ہے اس دا باپ اکھاں تو نبینا بڑے بڑے علاج کروائے بڑے بڑے طبیباں دے کول گیا بڑے بڑے معالجہ میں چیک کروایا لیکن بینائی نہیں لوٹ رہی بینائی نہیں آ رہی ایک دن گھر دے اندر بیٹھا اس کی بیٹی جڑی نبی پاک دی غلام ہے حضور دی صحابی ہے عرض کرنے لگی ابا جی اگر کسی اجازت دے تو میں تانوں کسی طبیب کو سرما طبیب کیڑا معالجے دی کو سرما لے کے آویں بیٹی جان کسی باپ دی کفیت نو اے ہوندی ہے بے ایمان نبی پاک دا نام سنے گا گستاخی کرے گا تے سرکار نو مندا نہیں سرکار دی خدمت دا انکار کردا ہے بیٹی نے کہا ابا جی تہانوں کی طبیب دے نال لگے تہانوں میں سرما لے آ کے دیاں گی تہاڈیاں اکھاں دی بیماری لو لے آوے گا باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی لے آ دے بیٹی چلی گئی میرے محمود علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضری دتی سرکار دے کتھے قدم مبارک لگے سرکار دے قدماں مبارکاں دے تھلے آگ والی مٹی نو چکیا کاغذ دے اندر ڈالیا پوری بنائی لے جا کے اپنے باپ نو دتی گیا ابا جی طبیب نے اے سرما دتا ہے اے سرمے دیاں ایک ایک سلائیاں اپنیاں کھانے کا ڈالو ایک شدی دے اندر ایک کبھی دے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں بنائی عطا فرما دے گا اس پینے نبی نے کیتا ایک سلائی سچی اکھ دے اندر ایک سلائی کھپی اکھ دے اندر جدو پائی اس دیاں اکھاں دی بینائی لوٹ آئی اکھاں دی بینائی لوٹ آئی جدو اکھاں دی بینائی لوٹ آئی اپنی بیٹی کو کہنے لگیا بیٹی میں تو بڑے بڑے طبیباں دے کول گیا بڑے بڑے طبیباں کول گیا بڑیاں بڑیاں دوائیاں استعمال کیتیاں نے شفا نہیں ملی مینوں دس تو کیڑے طبیب کولے گئی اچھی بولو ذرا سبحان اللہ تو کیڑے طبیب کولے گئی تے بیٹی کہنے لگی ابا جی میں طبیباں دے طبیب کولے حکیمہ دے حکیم کولے اللہ دے حبیب کولے گیا اللہ دے حبیب دے قدماں دے تھلے آن والی جڑی مٹی ہے سرکار دے پاؤں مبارک دے تھلے آن والی مٹی نو چلے آئے کاغذ دے اندر بند کیتا ہے پوریاں بنائی تہانوں لا کے دے چھڑی کوئی خاص سرما نہیں اے میرے آقا دے قدماں تھلے آن والی مٹی ہے آپ یہودی جدوں انہیں سنیا انہیں کیا اچھا سوئی پکڑی اکھاں دے ڈیلے کٹ کے باہر مارے تو باہر مارے گا اللہ نے پھر دوبارہ پیدا کروا چڑھے دوسری مرتبہ پھر ڈیلے کٹ کے باہر مارے رب نے پھر دوسری مرتبہ پیدا کر چڑھے تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پانچویں دفعہ حتیٰ کہ کتاباں دے اندر ہم نے 70 دفعہ ڈیلے کٹ کے باہر مارے لیکن رب پھر پیدا کرتا گیا بیٹی کہنے لگی ابا جی تسی 1000 مرتبہ بھی ڈیلے کٹ لے ہوئے جس دی نسبت میرے مصطفیٰ کی بات نال ہو گئی اے اگر مردیاں نو بھی پلاج کی جائے رب انہاں نو بھی زندگی عطا فرما دے اللہ اکبر وہ نے کیا ابا جی اے تو نہیں ہو سکتا جدو بے بس ہو گیا ہر پاس ہو دیکھیا کہ ان کوئی حل نہیں کہنے لگیا بیٹی اچھا اپنے آقا نال ملا
سبحان اللہ اپنے آقا دے نال ملاقات کروا تیرا نبی کا بڑیاں عظمتاں والا ہے بڑیاں شاناں والا بڑیاں رفعتاں تے بلندیاں والا ہے یارو تیرے تے بے معبود علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا حضرت نبی سونیا بڑی کرم نوازی فرمائی ہے مہربانی فرمائی ہے میں تو بڑا پریشان سی لیکن کملی والے تھوڑی جی بہت کرم نوازی فرماؤ مہربانی فرماؤ ہم کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی کے اندر بٹھا کے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائی جان سبحان اللہ آپ فرماندے نے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے سبحان اللہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے کیوں ایک وہ خاک ہے جس خاک کے اندر رب نے شفاوا رکھی سبحان اللہ جس خاک کے اندر رب نے شفاوا رکھی ہے تے مدینہ جدو مدینہ شریف کا نام آتا ہے تے یارو عاشقاں دے دل ویسے ہی تڑپ ہیں سبحان اللہ تڑپ ہیں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی آپ حج تے تشریف لے گئے تے حج دے دوران آپ دی نا پنڈلی ٹوٹ گئی اللہ اکبر کی ہویا پنڈلی ٹوٹ گئی پنڈلی ٹوٹ گئی تے جدو آپ دی پنڈلی ٹوٹی لوگاں نے کیا ہسپتال لے چلو طبیب کو لے کے چلو ڈاکٹر کو لے کے چلو علاج کروائیے آپ نے فرمایا احمد یار ہوئے جنہیں گجرات کے اندر بیٹھ کے ساری زندگی لوگوں نے دسیا ہے جیڑا بھی بیمار ہے جیڑا بھی پریشان ہے جیڑی بھی دکھ تکلیف کے اندر مبتلا ہے اس دکھ تکلیف پریشانی کا بیماری کا علاج میرے مصطفیٰ کی ذات اونچی بولو ذرا سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے مصطفیٰ کی ذات آپ نے فرمایا مینوں کسی ڈاکٹر کو نہ لے کے جاؤ ہاسپٹل کے اندر نہ لے کے جاؤ کسی طبیب کے معالج کو نہ لے کے جاؤ حضور پھر کسے لے کے جائیے آپ نے فرمایا مینوں مدینہ شریف لے کے چلو کسے لے کے چلو مدینہ شریف لے کے چلو اللہ اکبر جدو حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے محبوب علیہ السلام دے مدینہ شہر کے اندر داخل ہوئے آپ فرماتے ہیں میری ساری تکلیف ختم ہو گئی جو بھی درد سی کافور ہوگی میں نے پتہ بھی نہیں چلیا آپ فرماتے ہیں میں سرکار دی بارگاہ وچ حاضری دی اندر بڑھ کے سرکار نے جاننا رب موسی لیا مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں پنڈلی کا کوئی احساس نہیں میں واپس پاکستان کے اندر آ گیا کوئی علاج نہیں کروایا کسی طبیب کے حکیم کو لینے گئے آپ فرماتے ہیں ساری عمر کو ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے نال میں مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرتا رہا مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرتا رہا لیکن زندگی پر کدے بھی میں نے اس پنڈلی تے تکلیف نہیں ہوئی اس پنڈلی تے تکلیف نہیں ہوئی بولو ذرا اس پنڈلی تے تکلیف تکلیف نہیں ہوئی نہیں ہوئی کیوں میرے مصطفیٰ کا دیوارہ ہی ہو گئی سبحان اللہ اللہ اکبر ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد جو مریض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا سبحان اللہ
جو مریض لا دوا ہو اسے کھول کر پلا دو، کیا ہی نسخہ شفا ہے، صلی علی محمد ہے۔ اور جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا۔ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا۔ جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد۔ میرے مصطفیٰ دا مدینہ او مدینہ خدا دی قسم انسان کے انسان جانور بھی مصطفیٰ دے مدینے دی جدائی نہیں چاہتے۔ بے شک حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے دادا مرشد، آپ 50 سال مدینہ شریف دے اندر ہیں، سبحان اللہ، سیالکوٹ میں رہتے سن، لیکن گئے تے واپس نہیں آئے کہ موت مدینے چ رہنی، مدینے چ رہنی۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ساری زندگی مدینہ شریف کے لئے، مدینہ شریف رہ کے جسے پاک پڑھائی تے خوراک کی تھوڑا جا پانی، سبحان اللہ، تے چند کھجوراں، سبحان اللہ، وہ بھی صرف عبادت تے قوت حاصل کرن لئی۔ سبحان اللہ، تے کیوں کم خوراک کھاندے کہ خوراک زیادہ کھاواں گا تے پیشاب پخانے دی عادت ہوئے گی، بے شک تے پھر پیشاب پخانا آپ مدینے دی سرزمین چ نہیں کردے، آپ باہر دور تشریف لے جاندے، سبحان اللہ، تے کر کے فوری واپس لوٹ آندے، سبحان اللہ، تے پیشاب پخانے دی عادت ہوئے گی، باہر جانا پے گا کہ کدھر اے نہ ہوئے کہ مینوں باہر موت آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یارو نبی پاک نے عاشق جو مدینہ شریف جو جدائی دا وقت آتا تے تڑپ پہندے نے، رو پہندے نے۔ مولانا منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی والا، آپ نے اپنی کتاب مدینہ تو رسول دے اندر ایک واقعہ لکھا، آپ نے دیکھا کہ میں مدینہ شریف کے اندر ایک فلیٹ دے اندر ہے مدینہ، اس فلیٹ کا مالک ایک ہندوستانی آدمی، وہ میں نو کہن لگا منظور شاہ نے میں دن گل نہ سناواں، ایڈا عجیب واقعہ نہ سناواں تو زندگی کے اندر نہیں سنیا ہوئے گا۔ میں کیا سناؤں کیڑا واقعہ ہے، کیڑی گل ہے، کہن لگا میرے اس فلیٹ کے اندر کچھ عرصہ ہو گیا، ایک پاکستانی رہائش نہیں ہویا، انہیں آگے رہائش نہیں دوبارہ کر پایا تھی۔ اس رہائش کا اندر میں ایک بلی رکھی ہوئی سی، وہ بلی اس پاکستانی سے نام پیار کرنے لگی، پاکستانی اس بلی سے نام پیار کرنے لگ گیا۔ لیکن جو سرکار کی بارگاہ حاضر بھی کرتا واپسی اس بلی سے کھان پینے کچھ نہ کچھ لے آتا، اللہ اکبر کچھ رہ گئے سی۔ بلی نو کہنے لگا بلی اب تیرے نال پیار ہو گئے، تیرے نال محبت ہو گئی، نبی پاک دے مدینے دے اندر رہنے والے اس سرکار دے مدینے بلی میں تیرے نال پیار کرنا محبت کرنا، میرا دل چاہتا ہے میں پاکستان سے اندر لے کے جاواں، میں اپنے ملک اپنے علاقے کے اندر لے کے جاواں، اور ایک کسی کیا یار ایک پنجرے کا اہتمام کرتا جائے، میں بلی کو پاکستان سے اندر لے کے جانا جو بلی کو بھی نہ ہونے کیا۔ اللہ کے پر جو رات کا وقت آیا یارو اس وقت ہوگی ساری ساریاں کام بھاگے ہونا، دل دیا کام کھول گیا، مدنی تاجدار تشریف لے گئے۔ سرکار آگے، کون آئے؟ سرکار آگے، کچھ بولو کون آئے؟ سرکار آگے، حضور آگے مدنی تاجدار نے آگے فرمایا او میرے غلام میرے امتی میرے روزے پہ حاضری ہونے والے، جس بلی کو پاکستان سے اندر لے جانے کا پروگرام بنایا ارادہ کرتا ہے، وہ بلی ابھی جنہیں میری بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی ہے، اس نے اس خلاصہ پیشہ کری آج سوڑا اتوانا ہوگی توہانا ہونا، میں پاکستان سے اندر لے کے جا رہے ہیں، سویا میں توانے مدینے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، آقا میں مدینہ نہیں چھڑنا چاہتی، میں مدینہ چھوڑ کے پاکستان سے اندر نہیں جانا چاہتی، یا رسول اللہ اپنے غلام کو کہو میں مدینے جو پاکستان نہ لے کے جائے، میں مدینے جو پاکستان نہ لے کے جائے۔ حضور نے فرمایا تینوں میرا حکم ہے کہ اس بلی نو لے کے نہیں جانا، نہیں جانا، اس بلی نو لے کے نہیں جانا، نہیں جانا۔
اللہ اکبر یارو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی او ذات خدا دی قسم ہے سرکار دے نال جنہیں بھی پیار کیتا ہے عشق کیتا ہے سرکار نے پھر انہوں بے سہارا تے نہیں چھڑیا سبحان اللہ بولو ذرا بے سہارا نہیں چھڑیا سرکار جنہاں دی کیفیات نو جان دے انسان تے پھر بھی اشرف المخلوقات ہے بے شک اے حضور نال پیار کرے تے حضور اے بھی جان دے اگر پتھر حضور نال پیار کرے تے حضور او بھی جان دے اج اسی وہ پہاڑ نال پیار کرتے نہیں کرتے وہ پہاڑ کے آدمی نہیں جانے نا جانے کیوں جانے نبی پاک نے فرمایا ایک وہ پہاڑ ہے جیڑا ساڈے نال پیار کرتا ہے اسی دے نال کیوں کوئی حضور پتھراں دی کیفیات نو بھی جان دے کہ کیڑا پتھر میرے نال پیار کرتا ہے سبحان اللہ تے کیڑا پتھر میرے نال پیار نہیں کرتا تے یارو اج اسی اگر حضور دی ذات نال پیار کران گے تے حضور سانو بھی جانن گے انشاءاللہ کہ فلاں میرا امتی میرے نال پیار کرتا ہے عشق کرتا ہے محبت کرتا ہے تے پھر عشق دا محبت دا رزلٹ اے نکلے گا خدا دی قسم ہے تینوں حضور بے سہارا نہیں چھڈیں گے جدوں بھی مشکل وقت آوے گا مدینے والے تیری مدد کریں گے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین